دیکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سنیں ذرا آپ. میں نے ان کا کلپ سنا, پتہ نہیں کیا سوال کیا, انہوں نے فوراً وہ نکال کے ہندوؤں کی کتاب کا حوالہ دے دیا. ابے یار, ہندوؤں کی کتابیں بھی رٹی ہوئی ہیں, عیسائیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں, پارسیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں, صفحے نمبر بھی رٹے ہوئے ہیں ان کے. کیا حافظہ ہے بھائی, پتہ نہیں, چیک کروانا چاہیے کوئی اندر. میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے, میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا کوئی خیریت, کوئی کیا کھا کیا رہے ہیں آپ کھاتے کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ والے بادام تو ہم نے بھی ٹرائی کر کے دیکھیں, جو یہ بادام نارمل جو بادام ہے, یا تو یہ بادام چائنا کے ہوں گے یا کوئی. تو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو. اور پھر بڑی بات ڈاکٹر ذاکر نائک میں یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد انتہائی درجے کی تواضع ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے 2 دفعہ ملا ہوں تو میں نے ان کو بالکل ایک سادہ سا انسان پایا, نارمل, کوئی پھوں پھاں نہیں ہے. ہم جب جا کے بیٹھے تو بار بار خود ہی چائے لا کے پیش کر رہے ہیں, خود ہی کھجور, کبھی کھجور آ رہی ہے, کبھی چھوارے آ رہے ہیں, کبھی مٹھائی آ رہی ہے, کھائیں. اور 2-2.5 گھنٹے ہم ہی اٹھے ہیں اکرام میں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے ہیں, حالانکہ بہت مصروف آدمی ہے. تو وائٹ کلر کا کرتا شلوار, وہ کہتے ہیں یہ جو میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں نا, یہ بین الاقوامی یہ لباس ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. وہ شلوار قمیض میں غیر مسلموں کو بندہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, لیکن نارمل ان کا ڈریس ہے کرتا شلوار ماشاءاللہ آدھی پنڈلی تک, چائنا والی جالیوں والی ٹوپی پہنی ہوتی ہے, بالکل جیسے ایک سیدھے سادہ ایک مسلمان کا لباس ہوتا ہے, کوئی پھونپھا نہیں ہے. تو محنت ہے, کام کو ہدف بنایا ہوا ہے انہوں نے. اچھا, ایک بڑی خاندانی بات انہوں نے یہ کی, ان کا چونکہ ویژن ہے نا, جس آدمی کا ویژن نہیں ہوتا وہ کہتا ہے بس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے نا کر آ کے نکل لو, بات کی دیکھی جائے گی. انہوں نے اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے کروڑوں روپے کے کیمرے خریدے ہیں کہ ان سے بہت ہائی ریزولیشن کی ویڈیو بنے جو اگلے 50 سال میں دنیا دیکھے گی. کیونکہ جو اس آج کل جو کیمروں کی جو ویڈیوز بن رہی ہیں نا, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ یہ ویڈیو 50 سال بعد نہیں. تو انہوں نے کہا میں ایسا کام کرنے والا ہوں کہ انویسٹمنٹ تو ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے کروڑوں روپے کی, لیکن یہ ویڈیوز 50 سال کے بعد لوگ دیکھیں. کون سی ویڈیوز, یہ بھی سن لیں. انہوں نے کہا جب میں انڈیا میں بیان کرتا تھا, اسپیچز تھی میری اور پروگرام ہوتے تھے, تو مجھے بہت سے غیر مسلموں نے کہا, حکومت کے اہلکاروں کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں, آپ اسلام کو ڈیفائن کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. یہ جو بہت سے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں نا, یہ چھپڑ میں ٹھیک ہے, کھلے عام اس کی اجازت بولو, یہ کیمرے میں ریکارڈ نہ کریں, آپ یہ کیمرے میں ریکارڈ نہ کریں. بھئی چھپڑ میں ہندو مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے, کیمرے کا مطلب تو آپ تو باقی ہندوؤں کو بھی دعوت دے رہے ہو, باقی عیسائیوں کو بھی. بھائی ایک عیسائی کیمرے کے سامنے اسلام قبول کرتا ہے, دوسرا بھی بولے گا یار یہ کون سی چیز ہے اسلام میں جو یہ اسلام قبول کر رہا ہے, تو میں بھی تو ریسرچ کروں نا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس پہ ایگری نہیں ہوا. میں نے کہا پوری 2 گھنٹے کی تقریر یا پروگرام ایک طرف, ایک غیر مسلم جو اسلام قبول کر رہا ہے اس سے جو موٹیویشن مل رہی ہے دوسروں کو, وہ ایک طرف. لہذا انہوں نے کہا یہ مناظر آج سے جب 50 سال بعد دیکھے جائیں گے نا ان بھاری بھرکم کیمروں سے, تو دیکھو اپنے دنیا سے جانے کے بعد کی ایک بندہ سوچ رہا ہے, ورنہ اتنی انویسٹمنٹ کیوں کرے بھائی. وہ آدمی کیا یار یہ کچھ اور کر لے اس سے انسان. تو یہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں جو بہت دور کی سوچ رہے ہیں, ان کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا سے جانے کے بعد, کام تو دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگا. اچھا, ڈاکٹر ذاکر نائک دیکھو ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہے, کسی کو کسی کی وجہ سے ملامت. بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے ان مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں, ابے تم نے یہ پخ لگانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. وہ مولوی بیچارہ مسجد میں اپنا کام کر رہا ہے. دیکھو اگر میری مسجد میں ہماری مسجد کے مولوی صاحب نہ ہوتے جنہوں نے ہمیں 30 سال نماز پڑھائی, تو سب سے پہلے انسان کا لنک اپنے محلے کی مسجد سے ہوتا ہے, وہاں سے وہ اسلام سیکھتا ہے, باقی تو بعد میں آگے جاتا ہے. سب سے پہلے جو اسلام کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام سے ہوتا ہے. تو اگر کسی نے آپ کو نورانی قاعدہ بچپن میں پڑھا دیا یا آپ کو نماز پڑھا دی تو وہ بھی کم نہیں ہے. تو کسی کی تعریف میں کسی دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ. ایک صاحب کہنے لگا ابے یہ اتنے مولانا کیا کر رہے ہیں, یہ مولویوں کو دیکھو کوئی مفتی اعظم بنا ہوا ہے, کوئی کیا بنا ہوا ہے, کام تو ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں. میں نے کہا یقیناً کر رہے ہیں.
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابیں جو عیسائیت پر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ کتابیں پڑھی ہیں اور وہ خود بھی معترف بھی ہیں اس کے. تو وہ کتابیں نہ ہوتی تو ان کا کام کیا ہو جاتا بھائی؟ جو تحقیق اب پیش کی جا رہی ہے یہ تحقیق نہیں تھوڑی ہے، تو تحقیق پہلے علماء کر چکے ہیں. اب تو ان کا حافظہ ہے کہ اس تحقیق کو لوگوں کے سامنے لانا. کچھ چیزوں میں تحقیق کی، بہت ساری تو پرانی ہے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ عیسائیت پہ اتنا زبردست کام کیا، اس میں مولانا حبیب کیرانوی جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے دیوبند کے، ان کا بہت بڑا دخل ہے. ان کی بہت ساری عیسائیت پہ ان کی ریسرچ ہے. تو یہ سب ایک دوسرے سے سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک دم آج اٹھ کے آئے اور کام ہو. پیچھے اس کے طیب اردگان جو آج اسلامی ہیرو بنا ہوا ہے، تو یہ طیب اردگان نہیں ہے. اس سے پیچھے اس کے اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے ایک بنیاد رکھی تھی کہ ترکی میں اس طرح سے انقلاب لے کر آنا ہے. اس انقلاب سے پیدا ہونے والے ہزاروں فردوں میں سے ایک فرد کیا ہے؟ طیب اردگان ہے. ورنہ ایک آدمی سے تھوڑی ہوتا ہے. ایک طیب اردگان اکیلا اٹھ کے آ گیا، باقی کوئی بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پورا ایک دیکھو، ہم کہتے ہیں سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کیا، زندہ آباد. او بھائی، سلطان محمد فاتح کے ساتھ جو فوج تھی نا، اصل کام تو اس کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کریڈٹ یقیناً سلطان محمد فاتح کو جاتا ہے کہ بڑا کمانڈر تھا، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم لوگ ہوتے تو قسطنطینیہ فتح نہیں ہونے والا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ سلطان محمد فاتح کے ساتھ جو فوج تھی وہ سارے ویژنری لوگ تھے جو مجاہد تھے. پتہ ہے وہ ابھی تک اس کی انہوں نے وہ تصویریں لگائی. تصویر جائز نہیں ہے اسلام میں، لیکن بار انہوں نے ایک یادگار کے طور پہ لگائی ہوئی ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے قلعے پہ چڑھ کر جس نے جھنڈا لہرایا تھا نا قسطنطینیہ کی دیوار پہ، اس کا نام بھی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے ایسی بہادری کی تھی کہ وہاں جو قسطنطینیہ کی دیواروں پہ نا گرم کھولتی ہوئی تیل کی دیگیں ہوتی تھیں، وہ رکھتے تھے تاکہ جیسے ہی کوئی سیڑھیوں سے قلعے کی دیوار پہ چڑھے تو وہ دیگیں الٹ دیا کرتے تھے. ایسے میں کئی لوگ گئے ہیں اوپر جو کھولتے ہوئے تیل سے جل کے ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، اور ایک پہنچنے میں کامیاب. تو سلطان محمد فاتح کی فوج میں ایسے لوگ بھی تھے. پھر وہ جب گیا ہے نا، اس نے جا کے جو جھنڈا لایا اسلام کا، اور فوراً اس کے، کیونکہ وہ تو بالکل نمایاں ہو گیا نا، اس کو پتا تھا یقینی شہادت ہے، لیکن جھنڈا تو لگاؤ، جا کے مر جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا. اس نے جا کے جھنڈا گاڑا ہے. درجنوں پہلے شہید ہو چکے ہیں، یہ جا کے گیا، اس نے جھنڈا گاڑا ہے اور اس کے فوراً تیر آ کے لگا، یہ شہید ہو گیا. لیکن جو عیسائیوں کا حاکم تھا نا، اس نے کہا کہ یار ایسی کی تیسی اس جگہ آ کے بندہ جھنڈا لگا کے چلا گیا. تو اس میں پھر ان کا جو ان کا بادشاہ تھا نا، وہ بوکھلا کے باہر نکلا ہے. اور بعض کتابوں میں اس نے خودکشی کر لی، بعض میں کہا اس نے پتہ نہیں کیا کیا، چھلانگ مار کے ہلاک کر دیا. واللہ وجہ آسان خطا ہو گئے اس کے کہ یار یہاں تک پہنچ گئے. اب اس سے موٹیویشن ملی دوسروں کو. اب وہ سارے ویژنری لوگ تھے. اگر وہ ایسے ہوتے کہتے یہ تو خودکشی کر لی ہے، تیر آگے لگ گیا، ہم تو نکلے یار، اب یہ کوئی جنگ ہے. سارے وہ تو، اور اس کے لیے پورا ایک جو ہے نا ویژن ہوتا ہے، بہت پہلے سے اس کی پلاننگ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو ہمارے سر آنکھوں پہ بھائی. تو ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہے بھائی، لیکن جو کام ہے وہ تو ہے نا، وہ تو ماننا پڑے گا. جو آدمی جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بھائی خاندانی، ہمارے ہاں منفی سوچ بہت ہے. جو اچھا کر رہا ہے اس میں کیڑے نکالو، کیونکہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، چونکہ کچھ مسلکی اختلاف آ رہا تھا. اور بعض ڈاکٹر ذاکر نائک سے عقیدت میں اتنی غلو کیا انہوں نے کہ ان کے سوا، میں لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو اسپیچز ہیں اس کے نیچے، اب ان کو دیکھو کام، اور یہ مولویوں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. بھائی مولوی بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے، انہوں نے مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں، محلوں کو سنبھالا ہوا ہے انہوں نے. جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تو انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے نا. سارا دن دارالفتہ مدارس ہمارے دیکھ لو، دارالعلوم کورنگی ہے، سارا دن ہزاروں لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں. یہ بند ہو جائیں تو یہ مسائل کون بتائے گا. تو ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے. جو برا کر رہا ہے اس کو بولو یہ غلط کام ہے، جو اچھا کر رہا ہے اس کو بولو کیا کر رہا ہے.